السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے تیرا کے حوالے سے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب آج ایک جرگے سے خطاب کر رہے ہیں۔ کہا تو جرگہ جا رہا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ جلسہ ہے، کیونکہ وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں جو جمرود فٹ بال گراؤنڈ ہے اس کے اندر کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے اور چند خطابات ہوں گے جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الزامات کی بوچھاڑ کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ جناب ہمیں باقاعدہ 11 کور کی جانب سے کہا گیا کہ یہاں پہ آپریشن کیا جائے۔ کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ جیسے مشال یوسف زئی نے کہا، جو کہ تحریک انصاف کی سینیٹر ہیں، کہ 11 کور کی جانب سے، یعنی کور کمانڈر پشاور نے بھی ایک خط لکھا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو۔ آج وہ خط جو ہے منظر عام پر لایا جائے گا، جبکہ میرے سیکورٹی ذرائع سے بات ہوئی ہے جہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کور کمانڈر صاحب نے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی خط نہیں لکھا، نہ ہی انہوں نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ساتھ اس حوالے سے کوئی ڈسکشن کی ہے۔ علاوہ ازیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہ ہی کور کمانڈر صاحب اس پروسیس میں کسی بھی طور شامل تھے، نہ انہوں نے کسی میٹنگ میں شرکت کی اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی ان کی کسی کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی۔ ایک جرگہ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بڑا سیاسی اتحاد کا جرگہ جو ہے وہ گزشتہ روز ہوا، اس کا اعلامیہ آ چکا ہے۔ میں اس اعلامیہ کی جانب جاؤں گا، اور اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یہ بیل آئیکن گھنٹی جو ہے اس کو پریس کر دیں۔ بڑا سیاسی اتحاد کا ایک جرگہ ہوا ہے اور ایک بڑا جرگہ تھا جس کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کو اس کے اندر لایا جائے۔ میری اطلاعات کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی، البتہ تحریک انصاف کی جو وہاں پہ لیڈرشپ ہے وہ اس میں شریک نہیں ہوئی۔ مسلم لیگ نون، ANP، پیپلز پارٹی، JUI، جماعت اسلامی سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے اس جرگے میں شرکت کی۔ ساتھ ساتھ جو تھا خیبر یونین جو ہے وہ وہاں کی مقامی تنظیم ہے، 1980 سے یہ قائم ہے، اسی کی کوششوں سے یہ جرگہ منعقد ہوا ہے۔ تو مقامی سطح پہ جو عمائدین ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا۔ ہاشم آفریدی جو ہیں وہ اس وقت اس جو بڑا سیاسی اتحاد ہے اس کے سربراہ ہیں۔ وہاں پہ تمام جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے اپنے جو بھی ان کی تکالیف تھی یا جو بھی ان کی سفارشات تھیں یا جو بھی ان کے الزامات تھے انہوں نے لیے، انہوں نے بتایا، تفصیلات بتائیں۔ اس کے حوالے سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ موجود سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہمیں امن چاہیے اور حکومت جو ہے وہاں پہ تیرا میں امن قائم کرے۔ ساتھ ساتھ جو ان کی ایک اہم بات تھی کہ پائیدار امن قائم کیا جائے اور اس کی ضمانت دی جائے کہ ایک دفعہ امن قائم ہوگا تو دوبارہ اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیرا میں جو فائرنگ، شیلنگ، مارٹر حملے، ڈرون سے حملے، ان کو روکا جائے تاکہ بے گناہ لوگ جو ہیں وہاں پہ شہید نہ ہوں۔ متاثرین کی باعزت واپسی کے حوالے سے یقین دہانی مانگی گئی ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے اور جو متاثرین ہیں ان کی باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ جو اہم بات تھی وہ اس کے اندر تھی کہ رجسٹریشن کے عمل میں سیاسی مداخلت، اقربا پروری، انتظامی نااہلی اور کرپشن کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داروں کو سزا دلائی جائے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ تمام متاثرین کی رجسٹریشن کر کے انہیں IDPs قرار دے کر امدادی جو پیکج ہے اس میں ان کو شامل کیا جائے۔ اعلامیہ میں نادرا کی جانب سے بعض رکاوٹیں ہیں جو رجسٹریشن کے حوالے سے، پولیو سرٹیفکیٹس کے حوالے سے، تو کہا گیا ہے کہ ان کو ختم کیا جائے۔
ایک جو اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے اس اعلامیے کے اندر، وہ یہ کہا گیا ہے کہ باڑہ میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی جو وادی تیرا کے حوالے سے تھا وہ تو الگ سے ہے، لیکن نمائندین کا یہ کہنا تھا کہ باڑہ کے اندر اب امن و امان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اغوا برائے تاوان، قتل اور دیگر وارداتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاسی اتحاد جو ہے وہ امن تحریک شروع کرنے جا رہا ہے تاکہ صوبے میں اور خصوصاً تیرا میں جو ہے وہ امن بحال کیا جائے۔ اب یہ تو سیاسی اتحاد کا جرگہ تھا جس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنا اعلامیہ جاری کیا، لیکن دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ جو پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ جناب لوگوں نے وہاں سے اس لیے نقل مکانی کی کہ وہاں پہ روزانہ فائرنگ ہو رہی تھی اور روزانہ وہاں پہ شیلنگ اور مارٹر گولے وغیرہ گرتے تھے، تو لوگوں نے چونکہ وہ دونوں جانب دیکھ رہے تھے کہ جی آپریشنز بھی ہو رہے تھے اور وہاں سے دہشت گرد بھی کارروائیاں کر رہے تھے، تو اس سے بے گناہ لوگ شہید ہو رہے تھے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ جب مذاکرات ناکام ہو گئے تیرا میں، 2 مرتبہ جو وہ یہاں سے جرگہ ممبران گئے، ان کی وہاں ملاقاتیں ہوئیں اور ملاقاتوں میں مذاکرات جو تھے وہ کامیاب نہ ہوئے، جس کی بنا پر فیصلہ کیا گیا کہ متاثرین یہاں سے چلے جائیں گے، یعنی یہ تیرا کے لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کریں گے۔ ایک جو ایشو جس پر ہم نے بھی بات کی تھی کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب جب لوگ نیچے آتے ہیں تو ان کو ٹوکن دیا جا رہا تھے، وہ ٹوکن جو تھے سیاسی اس میں مداخلت ہے، یعنی کرپشن کی اطلاعات بھی تھیں اور الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ کرپشن زیادہ ہو رہی ہے، ایسے لوگوں کو ٹوکن جاری کیے جا رہے ہیں۔ ٹوکن کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہاں سے نکل رہے ہیں، اگلے جو پوائنٹ تھا وہاں پہ ان کی رجسٹریشن وغیرہ ہونی تھی، تو ایسے لوگوں کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے جو کہ متاثرین نہیں ہیں اور وہ باڑہ یا نیچے رہائش پذیر تھے، اور ان کو سیاسی بنیادوں پر وہاں پہ ٹوکن دیے جا رہے ہیں اور پھر ان کو ہی پیسے مل رہے ہیں۔ ابھی ایک جو چیز زیادہ سامنے آئی ہے اس کے دوران یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی 4 ارب روپے کے جو فنڈز جاری ہوئے تھے، بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تقریباً کوئی 1.5 ارب کے قریب جو ہیں وہ اخراجات آئے ہیں ابھی تک، جو متاثرین کو کھانا پینا اور وہاں رہائش اور ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے دیے گئے ہیں، لیکن جو 2 ارب ہیں ان کا ابھی تک کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں آئی کہ وہ کہاں پہ خرچ ہوئے۔ تو یہ جو 4 ارب کا فنڈ ہے اس میں جو کرپشن ہے اس کے حوالے سے جرگہ ممبران نے بڑی سخت تنقید کی ہے صوبائی حکومت پر، اور بتایا ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ سیاسی طور پر انوالو ہے اس سارے پروسیس میں اور مداخلت کی جا رہی ہے، اور اپنے ہی لوگوں کو جو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ان کو یہ پیسے بھی دیے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیریس الزامات ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ جو بات اہم کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ باڑہ اور دیگر اضلاع میں بھی امن و امان قائم کرے، لیکن یہاں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پولیس تو مکمل طور پر ناکام ہے، اس کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، اس کے لوگ نہیں ہیں، اور آئی جی صاحب جو ہیں وہ صرف فی الحال جو ہے وہ باتیں ہی کر رہے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے اعلانات ہی کیے ہیں، فنڈز مانگے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو پولیس آپ کو نظر نہیں آتی۔ اگلے دن میری بات ہو رہی تھی باڑہ کے لوگوں سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب سر شام جو ہے اس کے بعد پولیس آپ کو نظر نہیں آتی، چونکہ نہ ہی وہاں پہ کوئی ٹرین پولیس لائی گئی ہے، نہ ہی وہاں پہ کوئی اکوپمنٹ ہیں، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی ان کی انسٹالیشنز ہیں۔ تو باڑہ اور گردنواں میں جو حالات ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، وہ مسلح لوگ وہاں دیکھے گئے ہیں، طالبان کے لیڈرز کو دیکھا گیا ہے جو وہاں پہ گشت کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں پولیس اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی۔ صوبائی حکومت کی یہ مسلسل یہ بات کی جاتی ہے کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی ناکامی ہے، نااہلی ہے، نالائکی ہے کہ وہ وہاں پہ امن و امان کو برقرار نہیں رکھ پا رہی۔ بعد میں جب صورتحال خراب ہوگی تو پھر کہا جائے گا کہ جناب اب فوج کو بلایا جائے، پھر جب فوج کو بلایا جائے گا تو پھر جب وہ آپریشنز ہوں گے تو اس کے اندر پھر کہا جائے گا کہ جناب بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، فوج کو واپس بھیجا جائے، فوج
جو ہے وہ امن نہیں قائم کر سکی۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اس تمام صورتحال کا نوٹس لے اور فوری طور پر باڑہ اور خیبر ڈسٹرکٹ کے اندر امن قائم کرے۔ سیاسی اتحاد باڑہ کی بات تو الگ تھی، لیکن آج جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ڈاکومنٹس پیش کرنا چاہتے ہیں، جو کورسپونڈنس ہوئی ہے 11 کور اور صوبائی حکومت کے درمیان۔ ساتھ ساتھ جو میں نے شروع میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی کور کمانڈر صاحب پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ایک خط لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پہ آپریشن ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کور کمانڈر کبھی بھی خط توت اس طرح نہیں لکھتے ہوتے۔ یہ ایک آپریشن لیول کی بات ہوتی ہے، جو نیچے کے لیول کے افسران جو ہیں وہ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب یہ حالات خراب ہوئے تو تیرا کے جو خوارج تھے وہاں پہ ان کے ساتھ مذاکرات کا عمل شروع ہوا۔ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پہ کارروائیاں کرنے کے لیے، چونکہ یہاں پہ سویلین آبادی ہے تو اس کو نکالا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بے بنیاد الزامات ہیں۔ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا شاندانہ گلزار کہہ رہی تھی کہ تیرا میں امریکی بیس بن رہی ہے۔ اب جو ہے دوسری ان کی سینیٹر ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب آرمی نے خط لکھا تھا کہ آپریشن کریں۔ تو میرے خیال میں کہ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اس قسم کی بات کی جا رہی ہے اور ملبہ جو ہے وہ فوج پہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ جرگے میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، کیا بات ہوتی ہے، لیکن سیاسی اتحاد جو تھا باڑہ کا وہ اپنا اعلامیہ جاری کر چکا ہے، جس میں اس نے صوبائی حکومت کا جو پول ہے وہ کھول دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ آگاہ کرتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔